السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملیں گی اللہ کے دربار سے، ذلت چاہے ملیں گی اللہ کے دربار سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، زندگی ملیں گی اللہ کے دربار سے، اولاد ملیں گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلا کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ لوگ اکثر شرک کا راستہ اپناتے ہیں۔ شرک کسی کو معاف نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب جاننے کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، شرک کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ شرک کرنے والا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دنیا کی مشکل اتنی مشکل نہیں ہے جو ہم دنیا کی مشکل کے بارے میں سوچ کر شرک کرتے ہیں۔ آخرت کے عذاب کے بارے میں سوچو، آخرت کے عذاب کے بارے میں سوچو، وہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بروز قیامت انہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم سوچتے ہیں کہ شرک کا سہارا لیں گے تو تھوڑی بہت ہماری مشکل آسان ہو جائیں گی۔ مشکل دینے والا بھی اللہ ہے اور آسان کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو شرک کر کے تمہاری کوئی مشکل آسان ہونے والی نہیں ہے۔ مشکل دینے والا بھی اللہ ہے اور آسانی دینے والا بھی اللہ ہے، تو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر قائم فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ موت تک ایمان پر قائم فرما۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر، تقدیر پر ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم دنیا کی مشکل کو ڈر کے شرک کا سہارا لیتے ہیں، لیکن مشکل دینے والی ذات ہی اللہ کی ہے تو آسانی بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم شرک کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہمارا کوئی اور مددگار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی جاننے کے باوجود بھی ہم لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں؟ اگر ہم نبی کی امت ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو کیا مومن شرک کر سکتا ہے؟ نبی کی امت شرک کر سکتی ہے؟ مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے گا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے، اپنے آپ کو مومن کہنے سے پہلے، اپنے آپ کو نبی کی امت کہنے سے پہلے ذرا 1000 بار سوچ لیجئے گا کہ شرک ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم شرک کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں؟ جب اللہ کی ذات ہی مشکل دینے والی ہے اور آسانی بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو شرک کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ ہر چیز پر قادر اللہ ہے، او کن فیکن کا مالک ہے۔ ہم کن تو کہتے لیکن فیکن پہ ہمارا یقین نہیں ہے، تو ہم کیسے مومن ہیں؟ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سب کچھ ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ تو ایک مسلمان مومن نبی کی امت یہ نہیں کر سکتی ہے، تو ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، تب جا کے ہم مومن کہلائیں گے۔ جب ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تب ہم مومن کہلائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔